إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. محترم سامعین، مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم الحرام کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس میں جنگ و جدل، قتل و غارت گری، گالی گلوچ، فتنہ و فساد اور خون ریزی وغیرہ جیسے برے کام سے سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ محرم ادب و احترام والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ادب و احترام والا بنایا ہے، مگر افسوس کہ کچھ نام نہاد مسلمان ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی سیاہ اور کالے کپڑے زیب تن کر کے کالے جھنڈے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص 10 محرم کو نوحہ و ماتم کرتے ہیں، تعزیہ اور تابوت بناتے ہیں، منہ پیٹتے، گریبان چاک کرتے، چیختے اور چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر سردی ہو یا گرمی بغیر جوتے اور چپل کے پھرتے ہیں، نوحہ اور مرثیے پڑھتے ہیں، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کرتے ہیں، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، اور تو اور چند ان عظیم صحابہ کرام جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے، یہ نام نہاد مسلمان ان عظیم صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان عظیم صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور مختلف قسم کی خرافات کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. حضرات، شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر نواسۂ رسول فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فائز ہوئے. مگر افسوس کہ آج کے نام نہاد مسلمان شہادت حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بازاروں، دکانوں، ریڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں لوگوں کے سامنے مکذوبہ، موضوعہ، ضعیف، من گھڑت اور خود ساختہ داستانیں اور قصے بڑی رنگ آمیزی سے بیان کر کے خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور تو اور ماہ محرم کا ادب و احترام شہادت حسین کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے. ارے ان نام نہاد مسلمانوں، اگر کسی بڑے انسان کی شہادت اس مہینہ کو حرمت والا بنا دیتی ہے تو ماہ محرم کی حرمت کا حق خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچتا، جن کو ماہ محرم میں دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. ارے شہید تو حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو بھی شہید کیا گیا، لیکن ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا کسی بھی صحابی نے ان کی شہادت پر نوحہ و ماتم کیا؟ کیا کسی بھی صحابی نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، منہ کو پیٹا، جلوس سے نکالا؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو لاؤ دلیل، اگر نہیں
تو پھر جان لو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین مذہب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جان لو اگر نوحہ و ماتم کا ثبوت ہوتا، اگر جلوس نکالنے کا ثبوت ہوتا تو جنگ کے میدان میں خاکستری اونٹ کے مانند دکھنے والے دشمنان اسلام کو درہم و برہم کر کے اپنے سامنے کسی کو بھی ٹکنے نہ دینے والے نبی کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم منایا جاتا، کیونکہ وقت کے ظالموں نے ان کی شرمگاہیں کاٹ لی، ان کے ناک کان کاٹ لیے، ان کے پیٹ کو چیر کر ان کے جسم کا ایسا حلیہ بنا دیا تھا کہ نبی کی نظر پڑتے ہی نبی نے اپنی نظر کو دوسری جانب پھیر لیا، نبی کی آنکھیں ایسی زار و قطار آنسو بہانے لگی کہ دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نبی نے ان کی بہن کو اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ نہ جاؤ اس کے پاس، اگر تم نے ایک بار دیکھ لیا دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ کر سکو گی۔ اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، اتنے دردناک طریقے سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا ماتم منایا، ان کی شہادت پر نوحہ کیا، ان کی شہادت پر نوحہ و ماتم کیا؟ اگر میرے نبی نے نہیں کیا تو تم کس کھیت کے مولی ہو جو شہادت حسین کو نوحہ و ماتم کا نام دے کر ایسا جشن مناتے ہو کہ تمہیں نماز کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ ادھر مؤذن کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ادھر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ادھر تم ڈی جے بجا کر محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ارے یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ تم اپنے محبوب کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہو؟ ارے تم کون سے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ کہاں سے لائے ہو یہ دلیل کہ محرم کی 10ویں تاریخ تک گھروں میں روٹی نہیں پکانی ہے، گھروں میں جھاڑو نہیں دینا ہے، کپڑے نہیں بدلنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنی ہے؟ ارے یہ تو بتا دو کہ میرے نبی کا وہ فرمان کہاں چھپا رکھا ہے تم نے، جس میں ہے کہ ماہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، 10 محرم کو تعزیہ نکال کر اس سے مرادیں اور منتیں مانگنی ہیں، اس دن کھچڑا، حلیم اور بریانی پکانی ہے، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر حسین کا فقیر بنانا ہے، ماتم کے جلوس میں بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کے ذریعہ اس کی رونق میں اضافہ کرنا ہے، مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی کرنی ہے، اظہار غم کے خاطر زیب و زینت اور عمدہ لباس کو چھوڑ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا ہے، اور حضرت حسین کے نام پر فاتحہ اور نذر و نیاز دینا ہے۔ کہاں چھپا رکھا ہے تم نے ان حدیثوں کو؟ ارے لاؤ تو صحیح، رب کائنات کی قسم، اگر تم نے ان تمام چیزوں کے تعلق سے ایک بھی صحیح حدیث دکھا دیا، ایک بھی صحیح حدیث اگر تم نے پیش کر دیا تو رب کائنات کی قسم سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی بھی نیک کام کیا اور کسی بھی کام کو نیک سمجھ کر کیا جس کام کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام قابل قبول نہیں ہے، وہ کام مقبول نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ خود سے فیصلہ کرو کہ آپ کہاں تک صحیح ہو، آپ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط۔ کیا آپ جو کام کر رہے ہیں 10 محرم کو، کیا ان کاموں کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بھی یا نہیں؟ کیا آپ جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں کیا اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ اگر دیا ہے تو ذرا وہ حدیثیں، وہ آیات ہمیں بھی دکھلا دو، انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے
دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔